یکم محرم الحرام یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ تو یکم محرم کو نہیں، وہ تو 26 ذی الحجہ کو ہے۔ یکم محرم الحرام یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ نہیں، بلکہ 26 ذی الحجہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ 26 یا 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا۔ 26 یا 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید قسم کا زخمی کیا گیا۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز ابو لؤلؤ جو مجوسی تھا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا نماز کے اندر، اور شدید قسم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ لیکن 26 یا 27 ذی الحجہ کو جو آپ پر حملہ ہوا، اس کے 3 یا 4 دن بعد آپ زندہ رہے، 3 یا 4 دن بعد زندہ رہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین کی گئی ہے۔ تو جب یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ کی تدفین ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ یکم محرم الحرام یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 26 یا 27 ہے، تو یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ جب شہید کیا گیا ہے تو پھر ان کے فضائل کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا انکار کرنا یہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور یہ صرف بخاری کی روایت نہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہے، اور وفات تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان کتنی محبتیں ہوں گی، ان کے درمیان کتنا تعلق ہے، ان کے درمیان کتنی رشتہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نہ ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات نہ ہوتے، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی اپنی بیٹی وہ حضرت عمر کے نکاح میں دیتی؟ آپ کے پاس جب کوئی نکاح کے لیے رشتے کے لیے آتا ہے، بیٹی کا یا بہن کا رشتہ مانگتا ہے، آپ بیٹی اور بہن کا رشتہ تب دیتے ہیں جب آپ سامنے والے کے کردار سے مطمئن ہوتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آدمی مسلمان ہے، صاحب کردار ہے، آپ اس کے اخلاق سے مطمئن ہیں، آپ اس کی دینداری سے مطمئن ہیں، اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق اچھا ہے، تب جا کے آپ اس کو بہن اور بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا ہوگا تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کر کے بیٹی دے دی؟ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ حضرت عمر صاحب ایمان ہے، صاحب کردار ہے، صاحب اخلاق ہے، وہ اس قابل ہے کہ ان کو بیٹی دے دی جائے، وہ اس قابل ہے کہ ان کو رشتہ دے دیا جائے، وہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا انکار کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنا، یہ در حقیقت حضرت علی کے فضائل کا انکار کرنا ہے، یہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا ہے۔ اور حضرت علی سے بغض وہی رکھتا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ مومن آدمی وہ علی سے بغض نہیں رکھے گا، جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا، جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا۔